السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی اجماعی عقیدہ ہے۔ محترم قارئین کرام، عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے اور لغوی اعتبار سے عقیدہ ایقان لزوم، استحکام، وثوق وغیرہ معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ عقیدہ کی جمع عقائد ہے اور اصطلاح میں عقیدہ اس اعتقاد جازم کا نام ہے جس پر انسان کا دل اس مضبوطی سے بیٹھ جائے جو کسی بھی قسم کے شک اور گمان سے متزلزل نہ ہو، اور خاص اصطلاح شرع میں عقیدہ اس اعتقاد یعنی قلبی یقین کو کہیں گے جو اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء و رسول کی نبوت و رسالت، فرشتے، کتاب، روز قیامت، تقدیر خیر و شر اور بعث بعد الموت پر مشتمل ہو۔ جمیع اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ قطعی اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اسلام میں سوئی کی نوک برابر بھی بعد انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی انسان کے افضل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس عقیدے سے انحراف کرنے والے لوگوں کو کسی بھی صورت اہل سنت ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ انہیں گمراہ، بد مذہب اور بد عقیدہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس وقت بعض حضرات کو اس بات پر شدید اصرار ہے کہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ قطعی اجماعی نہیں بلکہ یہ عقیدہ جمہور ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ وہ تفضیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل کو بھی دائرہ سنیت میں داخل سمجھتے ہیں، جبکہ قائلین اجماع تفضیلیہ کو دائرہ سنیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جمہور کا قول کرنے والے حضرات اہل سنت میں تفضیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنجائش باقی رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ قائلین اجماع اس دروازے کو کلیتاً بند دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے اس پر غور و فکر کیا اور جید ائمہ کی کتب کھنگالی تو قائلین اجماع برحق نظر آئے اور قائلین مذہب جمہور بالکل کمزور نظر آئے۔ جمہور کے قول والے حضرات کا کل سرمایہ کچھ کمزور ترین روایات، چند غلط ترین استدلالات اور بعض مرجوح و معول حوالہ جات ہیں جو کسی بھی طور پر ایک عقل سلیم رکھنے والے دیانت دار شخص کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ قائلین مذہب جمہور اپنے باطل موقف پر رطب و یابس سے بھرپور کچھ ضخیم کتب بھی لکھ چکے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی کتب خواہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ان سے کوئی غلط نظریہ قطعاً سند جواز حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، وجود خدا کی نفی پر دہریوں نے کچھ کم کتابیں نہیں لکھی، اسی طرح ادیان باطلہ کے درست ہونے پر ان کے حاملین کی طرف سے 2-4 نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن بہما ان میں کسی بھی باطل و فاسد نظریے کو درست قرار دینے کی قطعاً کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اصل چیز دلیل کی قوت ہے، نہ کہ کتب کی کثرت و ضخامت، اور اس لحاظ سے قائلین مذہب جمہور بالکل ہی بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ ان کے دلائل سے کوئی عامی یا حجاب زدہ عالم یا عقیدت سے مغلوب شخص متاثر ہو جائے تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن اصول دین، اصول شرع، اصول فقہ اور اصول اہل سنت پر گہری نظر رکھنے والا کوئی ایک بھی شخص ان سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ تفضیل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمہور کا عقیدہ کہنے والے لوگ دراصل اسلام میں تفضیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ایک قطعی اجماعی عقیدے کے خلاف نہایت سنگین قسم کی سازش ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ساری کی ساری سنیت کا زمین بوس ہو جانا چند منٹوں کا کھیل ہے۔ آئیے ان تمہیدی کلمات کے بعد اب ہم عقیدہ افضلیت کے 100% قطعی اجماعی ہونے پر کلام کرتے ہیں۔
مسلمانوں کے لیے یوں تو تمام عقائد اہم ہیں، مگر دو قسم کے عقائد زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات مذہب اہل سنت۔ ضروریات دین کیا ہے؟ دین کے وہ احکام و مسائل جو قرآن کریم یا حدیث متواتر یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں نہ کسی شبہ کی گنجائش ہو، نہ تعویل کی کوئی راہ، اور ان کا دین سے ہونا خواص و عوام سب جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء مرسلین علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کی شان عظمت کا اعتقاد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ ضروریات دین کا حکم کیا ہے؟ آئیے سماعت کیجئے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار بلکہ ان میں ادنا سا شک کرنا بھی کفر قطعی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور ایسا کافر کہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر اس کے کافر ہونے میں جو ادنا سا شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب آئیے دوسرا، ضروریات اہل سنت۔ وہ مسائل ہیں جن کا مذہب اہل سنت و جماعت سے ہونا خواص و عوام سب کو معلوم ہو، ساتھ ہی ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، مگر ان کے قطعی و ثبوت ہونے میں ایک نوع شبہ اور احتمال تعویل ہو، جیسے عذاب قبر، وزن اعمال، قیامت کے دن، رؤیت باری تعالیٰ کے ثبوت کا اعتقاد۔ ضروریات اہل سنت کا حکم۔ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی بھی امر کا انکار کفر نہیں، البتہ دلالت و گمراہی ضرور ہے۔ اس کا منکر گمراہ، بد مذہب، سخت فاسق و فاجر ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہی عقیدہ اجماعی صحابہ کرام، تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم اور امت کے اسلاف فحام کا ہے۔ اس مسئلہ اجماعی کی چند تصریحات ہدیہ قارئین ہیں۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحیح البخاری جلد 5 صفحہ 4، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ترجمہ سماعت کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان کے برابر کسی کو نہ گنتے۔ مسند الحارث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے، افضل امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ لسنت لابی بکر بن الخلال میں ہے کہ حضرت میمون بن مہران سے سوال ہوا، شیخین افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم؟ اس کلمہ کے سنتے ہی ان کے بدن پر لرزہ پڑا، یہاں تک کہ عصا دست مبارک سے گر گیا، اور فرمایا مجھے گمان تھا کہ اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے برابر کسی کو بتائیں گے۔ ان احادیث و روایات سے ظاہر ہوا کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں تفضیل شیخین پر اجماع تھا، اور اس کے خلاف سے ان کے کان بھی آشنا نہ تھے، بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ، اکابر ائمہ نے اس عقیدہ پر صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع نقل کیا ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے افضل ہونے اور باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مقدم ہونے کے لحاظ سے اختلاف نہیں کیا۔ اسی طرح عامہ کتب اصول میں اس مسئلہ پر صراحتاً اجماع منقول ہے یا کم از کم بلا ذکر خلاف اسے مذہب اہل سنت قرار دیا گیا ہے۔ امام نووی علیہ الرحمہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ افضل صحابہ ابو بکر ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو منصور بغدادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اجماع کیے ہوئے ہیں کہ افضل صحابہ خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ترتیب مذکور پر۔ تہذیب الاسماء واللغات للنووی میں ہے کہ اہل سنت نے اجماع کیا کہ مطلقاً سب صحابہ سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد افضل البشر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تحقیق سلف صالح نے ان کے افضل امت ہونے پر اتفاق کیا، اور امام شافعی وغیرہ اس امر پر اجماع صحابہ و تابعین نقل کرتے ہیں۔ مواہب للدنیا میں ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بالاجماع افضل الصحابہ ابو بکر ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ الصواعق المحرقہ میں ہے صفحہ نمبر 86 کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر ارشاد فرمایا کیا اس بارے میں کوئی شک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور شرح عقائد نصفی میں ہے افضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق ثم عمر الفاروق، شرح العقائد للنصفی صفحہ 321 اور 322، مبحث افضل البشر بعد نبینا ابو بکر، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے بعد افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ در این باب اجماع نقل کنند تکمیل الایمان صفحہ 104 باب فضل الصحابہ چشتی کہ جمہور ائمہ اس باب یعنی افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اجماع نقل کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ اور رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ تمام امم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول کو، کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر ان میں بہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی صلی اللہ تعالی علی سیدہم و مولاہم و آلہ و علیہم بارک وسلم۔ الفتاوی الرضویہ جلد 28 صفحہ 478۔ بہار شریعت میں ہے بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 241 امامت کا بیان۔ ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر صحابہ کرام، تابعین عظام اور اکابر علماء کا اجماع ہے۔ اب اس اجماعی عقیدہ کا جو انکار کرے وہ ضرور گمراہ ہو، بد مذہب ہوگا، بلکہ قریب ہے کہ اس کے ایمان میں خطرہ ہو۔
مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہی عقیدہ اجماعی صحابہ کرام، تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہما اور امت کے اسلاف علیہم الرحمہ کا ہے۔ تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام مخلوق میں افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی عقیدہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اس عقیدے پر بکثرت احادیث نبویہ، آثار صحابہ و اقوال ائمہ، بلکہ خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین کریمین صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے، وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے۔ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماعی فیصلہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی، انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ابو بکر سے بہتر کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے شفاعت نصیب نہ ہو، اور میں تو قیامت کے دن صدیق کی شفاعت کا طلبگار رہوں گا۔ اسی کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ ساری امت سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الریاض النطرہ جلد اول صفحہ 267 اور 68۔ اجماع کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اجماع کیا ہوتا ہے۔ اصول فقہ کی معروف کتاب نور الانوار میں ہے، وفی شریعتہ اتفاق مجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی، یعنی شرعاً امت محمدیہ کے صالح مجتہدین کا عصر واحد میں یعنی ایک زمانہ میں کسی قولی یا فعلی مسئلے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ تفصیلیہ کا کہنا ہے کہ اگر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ قطعی اجماعی ہوتا تو تفضیل علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قائل کو کافر قرار دیا جاتا، لیکن علماء اہل سنت تفضیل علی کے قائل کو کافر نہیں کہتے۔ تفضیلیہ کی یہ غیر عالمانہ بات سن کر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ لوگ تو اجماع کے متعلق ابتدائی بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں کہ اجماع کی صرف ایک ہی قسم ہے اور ایک ہی حکم نہیں ہے، بلکہ اس کی 3 قسمیں ہیں اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اصول فقہ کی مشہور کتاب توضیح و تلویح میں ہے، اجماع کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا وہ اجماع جو آیت قرآن اور خبر متواتر کے قائم مقام ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ اجماع جو خبر مشہور کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے منکر کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ تیسرا وہ اجماع جس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے منکر کو گمراہ نہیں کہا جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ اجماع کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہے کہ جس کا منکر کافر قرار پاتا ہے، بلکہ ایسے اجماع بھی پائے جاتے ہیں جن کا منکر گمراہ و بد مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ عقیدہ افضلیت کا تعلق جس اجماع سے ہے وہ اجماع کی دوسری قسم ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اجماع صرف متعلقہ علم و فن کے ماہرین کا ہی معتبر ہوتا ہے، جیسے مسائل فقہ میں فقہاء کا اجماع، مسائل کلامیہ میں متکلمین کا اجماع، مسائل تصوف میں صوفیہ کا اجماع وغیرہ۔ عقیدہ افضلیت کا تعلق علم کلام سے ہے،
याद रहे कि अक़ीदा अफ़ज़लियत का ताल्लुक़ इल्म कलाम से है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बिल जुमला मसअला-ए अफ़ज़लियत का ताल्लुक़ हरगिज़ बाब फ़ज़ाइल से नहीं कि इसमें ज़ईफ़ हदीसें भी काबिल कबूल हों, बल्कि मवाक़िफ़ व शरह मवाक़िफ़ ऐसी कुतुब अक़ाइद में वाज़े लिखा है कि मसअला-ए अफ़ज़लियत का ताल्लुक़ बाब अक़ाइद से है, जिसमें सही अहादीस यानी सही करार दी जाने वाली ख़बर वाहिद रिवायतें तक काबिल कबूल नहीं। फ़तावा रज़विया मज़ीद हिस्सा दोम इंशाअल्लाह जल्द बयान किया जाएगा। नाज़रीन किराम, मज़ीद अच्छी और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल क़ारी इलियास अत्तारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरम व अहसनुल जज़ा।